دیکھو دعائیں مانگنے میں شرم اور آر محسوس نہ کرو، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے میں شرم اور آر محسوس نہ کرو، اس کا معمول بنا لو۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے یا نہیں مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مجھے اس سے غرض ہوتی ہے کہ مجھے دعاؤں کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی۔ تو جتنی دعائیں ڈاکٹر ٹھیک کرے گا، جا مانگ ڈاکٹر سے، میری مرضی میں ٹھیک کروں نہ کروں، لیکن تو نے یہ بتا دیا ہے کہ تو مجھے اپنا محتاج، تو اپنے آپ کو میرا محتاج نہیں سمجھتا، تو نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تو اپنے آپ کو نہیں سمجھتا کہ میں اللہ کا محتاج ہوں، تو نہیں سمجھتا کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کی نظر میں دعا کی ویلیو ہے۔ اگر آپ کا کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے اور آپ اس کے اسباب اختیار کرتے ہو، دعا نہیں مانگتے، اللہ کہتے ہیں تیرا یہ خیال ہے کہ مسئلے میں دور نہیں کر سکتا، مسئلے تیرے گورنمنٹ دور کرے گی۔ یہ تکبر ہے جو آپ کو سزا کا ذریعہ بنے گا اور برکتیں چھین لے گا آپ کی زندگی سے۔ اس لیے قرآن کے الفاظ دیکھو، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ آپشن ہے نا۔ آپ بتاؤ جب کوئی گورنمنٹ کسی کو کوئی آپشن دیتی ہے یا کوئی بینیفٹس دیتی ہے تو گن پوائنٹ پہ تھوڑی دیتی ہے۔ بھائی گورنمنٹ نے یہ کہا کہ قرضہ ملے گا بغیر سود کے، غریب لوگوں کو چاہیے اپنا مکان بنائے، یہ کہے گی نا گورنمنٹ، آگے دھمکی تو نہیں دے گی جس نے قرضہ نہیں لیا نا ہم سے مکان بنانے کے لیے اس کو شوٹ کر دیا جائے گا، ایسی دھمکی دے گی کبھی؟ تو یوں ہی کر دو اگر منہ سے نہیں نکل رہا کچھ۔ دھمکیاں دے کے کبھی کسی کو کوئی سہولت دی جاتی ہے؟ ہاں دیہاتی مائیں کرتی ہیں ایسا، کھا۔ وہ ایک آدمی نے پرینک بنایا کہ انگریزوں کی مائیں اور پاکستانیوں کی مائیں میں کیا فرق ہے، بڑا زبردست تھا۔ انگریز کی ماں کھانا لا کے رکھ دے گی، کھانا ہے کھا، نہیں تو یہاں سے دفع ہو جا، ٹھیک ہے۔ پاکستانی اور دیہاتی ماں کیا کرے گی، وہ میرا بیٹا کھا لے، یہ میں نے تیرے لیے پکائی ہے بریانی، میں نے تیرے لیے یہ پکایا ہے، پہلے منتیں کرے گی، بچہ نہیں کھائے گا تو دھمکیاں دینے پہ آ جائے گی، کھا ورنہ میں تھپڑ ماروں گی تیرے کی، بے غیرت تو نے بنوایا کیوں مجھ سے، یہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ یہ تو نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے کہ آپ کسی کو کوئی نعمت دے رہے ہو اور ساتھ میں بندوق نکال کے بولو کہ یہ لو۔ کسی کو آپ نے ہدیہ دیا، 100 روپے، 1000 روپے، 500 روپے آپ نے کسی کو دیے، یہ آپ کی خدمت میں، وہ کہہ رہے یار میں تو ابھی ضرورت نہیں ہے آپ کا، بڑی نوازش، آپ بندوق نکال لے، تو یہ ہدیہ رہے گا؟ یہ ہدیہ تھوڑی رہے گا۔ تو کوئی بھی جب حکومت یا کمپنی کسی کو سہولت دیتی ہے تو وہ گفٹ کو پھر گفٹ ہی قرار دیتی ہے، لیکن اللہ کا اسٹائل یہاں پہ بالکل انداز بالکل الگ ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں، مجھ سے مانگو، یہ بینیفٹس مل رہے ہیں نا اللہ کی طرف سے، ہے بھائی، اللہ کیا کہہ رہے ہیں، مجھ سے مانگو اور میں جو مانگو گے میں وہ تمہیں دوں گا۔ بس یہ اللہ ٹھیک ہے، ہمیں تو نے بتا دیا کہ ہم مانگیں گے اور تو دے گا، ہمیں یہ بات پتہ چل گئی، اب ہماری مرضی، ہم جب چاہیں تو اس سے مانگے، ہمیں یہ سہولت کا پتہ چل گیا، اب ہم ہماری مرضی، اب ہمارے، کہتے ہیں اٹس اپ ٹو یو، کہتے ہیں نا یہ اب آپ کے اوپر ہے، آپ مانگے یا نہیں مانگے۔ نہیں آگے اللہ نے بندوق نکال لی ہے، ٹھیک ہے نا، بندوق نکال لی۔ اللہ کہتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یاد رکھو مجھ سے مانگنے میں تکبر کیا، میں نے تو کہا ہے مانگو، اگر نہیں مانگا کبر سے کام لیا کہ نہیں جی ہم نہیں مانگ رہے، سیدخلون جہنم داخرین، ذلیل کر کے جہنم کی آگ میں پھینک دوں گا۔ بڑے بھائی اللہ تو ہمیں گفٹ دے رہا ہے دعا کا یا جرمانہ لگا رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ کوئی سمجھ میں آنے والی بات؟ بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں اور مقام پہ جب اللہ نے کہا نا میری یہ نعمتیں کھاؤ، تو پھر یہ نہیں کہا نہیں کھاؤ گے تو یوں کر دوں گا، یہ نہیں کہا۔ اللہ نے قرآن میں کہا کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، حد سے تجاوز نہ کرو، یہ نہیں کہا اگر نہیں کھایا نا تو جہنم میں پھینک دوں گا، یہ کہا قرآن نے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ اللہ نے کہا فن کے ہو، نکاح کرو، یہ نہیں کہا نہیں کیا نا جہنم میں پھینک دوں گا میں، بشرطے کہ گناہ سے بچے انسان، گناہ کرو گے پھر تو جاؤ گے جہنم۔
لیکن جو بھی اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کو بندوق کی نوک سے نہیں اللہ نے کہا، کیونکہ وہ نعمت پھر نعمت رہتی نہیں ہے، وہ نعمت تھوڑی رہتی ہے پھر وہ. لیکن یہاں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. ہم خوش ہو گئے، زبردست اللہ کی طرف سے انعام مل گیا. ٹھیک ہے، جب سہولت سے ٹائم ملے گا تو مانگ لیں گے، موڈ ہوگا. اور نہیں بھی مانگا تو اللہ نے بس ایک آپشن دیا ہے کہ مانگو گے تو ملے گا. لیکن اللہ نے کیا کیا؟ انداز دیکھو. کہا کہ اگر نہیں مانگا تو جہنم میں ذلیل کر کے داخل کر دوں گا. سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ یہ تو گفٹ دے رہا ہے یا ہمیں ڈرا رہا ہے، آزمائش میں ڈال رہا ہے؟ اللہ کہتے ہیں گفٹ بھی دے رہا ہوں لیکن یہ بہت بڑی آزمائش بھی ہے. کیونکہ اگر کوئی بہت بڑا سیٹ آپ کو ایک خالی چیک دے اور کہے اس پہ پیسے لکھو اور سائن کر دو، اور آپ اس چیک کو اٹھا کے اس کے سامنے ڈسٹ بن میں ڈال دو، اس کا مطلب آپ یہ نہیں ہے کہ آپ کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا سیٹ کے بارے میں خیال ہے کہ اس نے جھوٹا چیک دیا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، ورنہ کبھی آپ اس کو ڈسٹ بن میں اٹھا کے نہیں پھینکتے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا، بہت مشکل. آپ غریب ہیں، کھانے کو روٹی نہیں ہے، ایک سیٹھ نے آ کے آپ کو ایک سونے کی ڈلی پکڑا دی، کہا لے موج کر، یہ کروڑوں روپے کی ہے. آپ نے اٹھا کے اس کو آپ نے کہا آپ نے اچھی آفر کی مجھے، بہت اچھا تحفہ ہے، بہت خوشی ہوئی، اب آپ جا سکتے ہیں. بیگم سے کہا اس کو کچرے میں پھینک دو. سیٹھ کو پتا چلے گا نا تو وہ کہے گا بیٹا تو اتنا بڑا سیٹھ تو ہے نہیں کہ تجھے اس کی ضرورت نہ ہو، یہ تو میں جانتا ہوں، کھانے کو تیرے پاس روٹی نہیں ہے. یہ جو تو نے اس کو ڈسٹ بن میں پھینکا ہے نا، یہ اس کی علامت ہے تو مجھے جھوٹا سمجھتا ہے کہ میں نے تجھے جو سونے کی ڈلی دی ہے وہ سونے کی نہیں ہے، اس پہ سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے. تو یہ کس کے جھوٹ بولنے؟ یہ اصل میں تم میرے اوپر الزام لگا رہے. اللہ کہتے ہیں مانگو. اللہ کو پتا ہے کہ ہم سب محتاج ہیں، ہمارے درجنوں مسائل ہیں، ایسا دنیا میں کوئی نہیں ہے جس کے سارے مسئلے حل ہو گئے. مسئلہ حل ہوتا ہے تو 20 مسئلے پیدا کر کے حل ہوتا ہے وہ. اب دیکھو کتنے مسائل ہیں، کسی کوئی بے روزگار ہے، پیسے نہیں ہیں، پیسے آ گئے تو خطرات بڑھ گئے، ڈکیتی کا خطرہ، پیسے آ گئے تو 10 مسائل کھڑے ہو گئے، اور کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا، گردے کا مسئلہ ٹھیک ہوا، ہارٹ کا پیشنٹ بن گیا، اور 20 قسم کے مسائل ہیں نا. سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر بھی سکون نہیں ہے زندگی میں، نیند نہیں آ رہی، نیند کی گولیاں کھا کے سو رہے ہیں. دنیا میں ٹینشن لیس آدمی کوئی بھی نہیں ہے. اب اللہ نے کہا مانگو. اب ہمیں اللہ نے بلینک چیک دے دیا ہے کہ جو لکھو گے میں دے دوں گا تمہیں. آپ نے اللہ کی اس آپشن کو، اللہ کی اس نعمت کو اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دیا. آپ ہر ایک کے در پہ جا کے اپنی حاجتیں بیان کرتے ہو. کبھی تھانے میں پہنچے ہوئے ہوتے ہو، کبھی ڈی سی آفس پہنچے ہوئے ہوتے ہو، کبھی ڈی ایس پی کے پاس پہنچے ہوئے ہوتے ہو، کبھی وزیر اعظم سے رابطے کی کوشش میں، کبھی مسجد کے امام سے آ کے کہہ رہے ہوتے چڑیل آ گئی ہے، کوئی دم درود کر کے اس کو بھگا دو گھر سے. 10 قسم کے. لیکن اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے تیار نہیں ہو تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ آپ کے مسائل حل ہو گئے. یہ اس کی علامت ہے کہ آپ نے اللہ کی آفر کو ہلکا سمجھا ہے. اللہ کو معاذ اللہ آپ نے جھوٹا سمجھا ہے. اللہ کو معاذ اللہ آپ نے اس کے بیان کو سیاسی بیان سمجھا ہے. لیکن جو ایمان والے لوگ ہیں وہ اللہ کی اس آفر سے فائدہ اٹھاتے ہیں. کتابوں میں لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جب ان سے بچھڑے تھے، اتنی اللہ سے دعائیں مانگی کہ ان کے گھٹنے سجدے میں گر گر کے دعائیں مانگ مانگ کے ان کے گھٹنوں اور بازوؤں پہ نشان پڑ گئے تھے. وہ انبیاء بہت دعائیں مانگتے ہیں، ہر بات میں دعا، ہر بات میں دعا. قرآن کہتا ہے مجاہدین جو میدان جنگ میں لڑائی کے لیے اترتے ہیں وہ کیا دعا مانگتے تھے؟ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا. اے اللہ ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے، ہمارے قدموں کو مضبوطی سے جما دے اور ہمیں ان دشمنوں پر فتح دے. تمام اسباب وسائل کے ساتھ اترے ہیں مگر دعائیں کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے. بدر میں دیکھو اللہ نے ہمارے نبی سے وعدہ کیا تھا مدد کروں گا، لیکن صحابہ کہتے ہیں نبی پوری رات مصلے پہ سردے میں روتے رہے ہیں، اللہ سے مدد کی دعائیں مانگتے رہے ہیں. حالانکہ اللہ نے تو مدد کا وعدہ کیا ہے پھر بھی مانگ رہے ہیں. اے اللہ اگر یہ 313 شہید ہو گئے تو تیری دنیا میں عبادت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. اللہ کو واسطے بھی دے رہے ہیں. جہاں پیغمبروں کے ساتھ کوئی زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں، اللہ سے اولاد مانگ رہے، پوری زندگی اسی میں گزر گئی،
बुढ़ापे में जाके औलाद मिली है। तो सारे पैगंबरों का अल्लाह ने यही तस्करा किया, हर बात में दुआ। सुलेमान अलैहिस्सलाम जो हाजत पूरी हो रही है फौरन क्या कर रहे हैं? अल्लाह से दुआ। अय्यूब अलैहिस्सलाम परेशानियों में, जिंदगी टेंशनों में, बीमारियों में, कुरान कहते हैं अल्लाह से हाथ उठा के दुआएं मांगते थे। अन्नी मस्सनी अद्दुर, ऐ अल्लाह बहुत परेशानी में हूं। अंत अरहमुर राहिमीन, तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला। पैगंबरों को इससे गरज नहीं होती कि दुआ कबूल हो रही है या नहीं हो रही। कहते हम मांगते रहें बस, हमारा काम क्या है। और याद रखो जब कबूल ना हो रही हो ना, फिर मांगने का मजा है। मजा कब है? आपके कैसी उल्टी उल्टी बातें करने के लिए मुस्ताफ ने बुलाया है। कबूल ना हो रही हो ना तो फिर है मांगना, तभी तो ये इसकी अलामत है कि आपका अल्लाह पे ईमान है और वही कबूल होती है। बाज दफा आप अल्लाह से जो चीज मांगते हैं अल्लाह वो नहीं देता, उसका ऑल्टरनेट दे देता है। एक साहब का फोन आया, मुझे किसी से इश्क हुआ है और मैं दुआएं मांग मांग के थक गया, फिर भी नहीं हो रही शादी। आजकल तो लड़कों के यही मसाइल है, मांग मांग के दुआएं थक गया। तो आप कहते हैं दुआएं कबूल होती हैं, मैं तो फिर इस पे और तड़का लगा देता हूं। मैं कहता हूं बहुत से लोग कहते हैं हम जिसको मांग रहे हैं वो मिली नहीं, चलो नहीं मिली, मुकद्दर में होगा, दुआ कबूल नहीं हुई। मुफ्ती साहब कह रहे हैं दुआएं क्या होती हैं? कबूल। लेकिन उसकी कहीं और शादी की खबर हमें मिल रही है। तो अल्लाह अगर दुआ कबूल नहीं करता तो कम से कम ऐसा तो ना करे ना कि उसकी कहीं शादी हो रही है और हमें इत्तला मिल रही है। खुशी खुशी लोग बता रहे हैं तुम्हें पता है उसकी शादी हो गई, चलो यहां तक भी बात समझ में आती है। उसके बच्चा हुआ, हमें इत्तला दी जा रही है आगे, अरे तुम्हें खुशखबरी सुनाए वसीम भाई, कोई वसीम बैठे हो तो माजरत, तुम्हें पता है वो जो तुम्हारी क्लास फेलो थी उसकी एक जगह शादी हो गई थी, उसके माशाल्लाह आज बेटा पैदा हुआ है। और इंसान तबता यार हमने तो लैलतुल कद्र में दुआएं मांगी थी हमें मिल जाए, और उधर भी चले भी वहां गई और उसके बच्चा भी पैदा हो गया। और तबाही उस वक्त आती है जब वो बच्चा समझदार होके आपको मामू कहना शुरू कर देगा। हकीकत जब आप उनके घर जाए मिलने के लिए और वो आपकी पुरानी गर्लफ्रेंड बच्चे को तारुफ करवा रही है, तुम्हारे मामू लगते हैं ये रिश्ते में, हकीकी तो नहीं है लेकिन रिश्ते में क्या लगते हैं? मामू। तो आप कहोगे यार ये दुआएं कबूल हो रही है, ये क्या हो रहा है? तो इस तरह भी होती हैं। तो ऐसे लोगों को मैं कहता हूं कि जो ये मायूस होते हैं ना, ये कबूल तो नहीं हो रही, ओ भाई तो दुनिया में एक ही औरत पैदा हुई है क्या? अल्लाह के इल्म में ये बात थी कि वो तेरे लिए नुकसानदेह थी, हर चीज तुम्हारे लिए नहीं है। कुरान क्या कहते हैं? आसान तक रहू शैअन, बहुत सी चीजों को तुम पसंद नहीं करते लेकिन अल्लाह ने उसमें खैर रखी होती है। बहुत सी चीजों को तुम पसंद करते हो, अल्लाह ने उसमें तुम्हारे लिए खैर नहीं रखी होती। वल्लाहु यालम, अल्लाह कहते हैं मुझे पता है, व अंतुम ला तालमून, तुम जाहिल हो, तुम नहीं जानते। अल्लाह से आगे निकलने की कोशिश मत करो। सूरह कहफ में वाकया नहीं है क्या कि हजरत खज़िर अलैहिस्सलाम ने एक नौजवान बच्चे को कत्ल कर दिया था। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा क्यों मारा, इनमें माँ बाप का क्या कसूर था? फरमाया ये बच्चा बड़ा होकर माँ बाप का बागी बनता, इसलिए अल्लाह ने उठा लिया इसको। और नेक वालदैन थे, अल्लाह इनको दूसरी औलाद देगा। अब वो वालदैन तो रो रहे होंगे, हाय हमारा बच्चा अल्लाह ने छीन लिया हमसे। भाई अल्लाह के इल्म में ये बात है कि इसके का नेमुल बदल अल्लाह तुम्हें अता करेगा और वो ऐसा होगा जो तुम्हारी खिदमत करेगा। तो हमें नहीं पता, कुछों की औलाद नहीं होती, वो परेशान है, हो क्यों नहीं रही, इसी में खैर है। क्या भरोसा कोई औलाद हो और वो आप ही का सर बजाना शुरू कर दे। वो आप जो जैसा चल रहा है अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो, ऐ अल्लाह मेरे साथ यही ठीक है, सर पे बाल उगाए ठीक है, नहीं यूं बोला करो मुझ पे टिंड सूट करती है इसलिए अल्लाह मुझे बाल नहीं दे रहा। बहुत से लोगों के मसले बाल ही नहीं उग रहे, मालिशें कर करके, जैतून की मालिशें, ये आंवला खा लिया उन्होंने, लगाने के बजाय ना खाना शुरू कर दिया उन्होंने, नहीं उग रहे हैं। ऐसे लोग ऐसे गंजे दुनिया में मौजूद हैं। मुझसे आके पूछ रहे होते हैं आपने क्या किया है जो आपके बाल उगाए? तो भाई हर एक के नहीं उगेंगे, ये आजमाइश है अल्लाह की तरफ से। तो इसी में सब्र करो यार, मर के क्या हो जाएंगे, खत्म। इसी में इस पे रोटियां पकाओ। जब एक बड़ा सर हो ना और बड़ी खूबसूरत सी टिंड हो तो मेरा तो दिल करता है इसको धूप में गर्म करके इस पे चपातियां मजा आता है।
سر بھی بڑھاؤ اور تمیز سے بناؤ. تو ایک دم ایک ایسا فیل سا ہوتا ہے. خیر یہ تو مزاق, اس پہ ایڈریس لکھ لو, کبھی گم نہیں ہو گیا آپ. تو اگر اللہ نے ٹنڈ دیے, بہت سے کام اس ٹنڈ سے لیے جا سکتے. ایڈریس لکھ دو اس پہ, تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کبھی بھی گم نہیں ہوگی. خیر یہ تو میں مذاق کر رہا ہوں, لیکن اللہ نے جو آزمائش مقدر کی ہے, کیا کرو بھائی, صبر. خواتین پریشان ہوتی ہیں, بچے مر جاتے ہیں بعض دفعہ بچپن میں. نبی نے کیا فرمایا, جس عورت کا بچپن میں بچہ مر گیا اور اس نے صبر کیا, میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. بے صبرے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہے. ہم نے اپنے بچپن میں ایسی عورتیں بھی دیکھی ہیں, جوان بیٹا مر گیا, آنسو نکل رہے ہیں ان کے, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, آنسو نکل رہے ہیں ماں کے, لیکن اللہ سے کہہ رہی ہے, اے اللہ کی آنسو میرے اختیار میں نہیں ہے اس لیے رو رہی ہوں, کہیں تو مجھے بے صبرے لوگوں میں شامل نہ کر لینا. میں نے ایسی عورتیں دیکھی ہیں بچپن میں, جوان بیٹا مرا ہوا ہے اور ماں رو کے کیا کہہ رہی ہے, اللہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے اس لیے رو رہی ہوں. دیکھو ایسی عورتیں ہوا کرتی تھی. اب تو چیخنا, چلانا, واویلا کرنا, شور شرابہ, گھروں میں چیزیں اٹھا کے پھینکنا, اس کو سمجھتے ہیں بڑا نیک آدمی ہے یہ. تو صبر کرنے والے پسند ہیں. مانگتے رہو, مانگتے رہو, مانگتے رہو. اس چکر میں مت پڑو کہ کون سی قبول ہو رہی ہے کون سی نہیں ہو رہی. ہر چیز اللہ سے مانگے. نبی نے فرمایا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو کس سے مانگو, اللہ سے. اس کا مفہوم پتہ ہے کیا ہے, مطلب یہ کہ لوگوں سے مت مانگو, لوگوں سے مت مانگو. ہر حاجت کس کے سامنے پیش کرنی ہے, اللہ سے. پھر قبول ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں ہے تو زیادہ ٹھیک ہے. اور میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا ہے بھائی کہ انسان حقیقت میں اللہ سے گڑگڑا کے مانگتا ہے نا, دعا قبول ہوتے ہوئے نظر آتی ہے اس کو. دیکھو دعا کی حیثیت کیا ہے کہ آپ نے اللہ کے دفتر میں اپنی فائل جمع کرا, تسلی ہو گئی, آپ کا کام اب ہو جائے گا, اب آپ ٹینشن نہ لیں. لوگ کہتے ہیں نا گورنمنٹ کے ادارے میں, بھائی ہم نے فائل جمع کرا دی ہے, اب ہمارے بس میں جو تھا وہ ہو گیا, اب یہ پروسیس سے گزرے گی, جو بھی آپ کا پلاٹ آپ کے نام ہونا ہے, گاڑی آپ کے نام ہونی ہے, گھر پہ آپ کو میسج آ جائے گا. اب تمیز سے بیٹھ جاؤ, بار بار جا کے وہاں پوچھتے نہیں رہو فون کر کے, سر میرا کام ہو گیا, سر میرا کام ہو گیا. بھائی فائل, پیشنٹ آپ ہاسپٹل میں, اچھے ہاسپٹل میں اگر آپ داخل کرا دیتے ہو, آپ کہتے ہو وہ بندہ سیو ہے, اب یہ ڈاکٹروں کے حوالے میں نے کر دیا, اب آپ تسلی سے. تو جب آپ دنیا میں تسلی کر لیتے ہو یار پیشنٹ ڈاکٹروں کے حوالے کر دیا, فائل گورنمنٹ کے دفتر میں جمع کرا دی ہے, تو اللہ کے ہاں دعا مانگ کے بھی مسلمان کو تسلی ہوتی ہے. میں نے اپنا دکھڑا کس کے سامنے رکھ دیا ہے, اللہ کے. اب اس کی مرضی ہے, وہ کرے ٹھیک ہے, نہیں کرے تو بھی ٹھیک. اب میرے لیے جو فیصلہ ہوگا وہ بہتر ہوگا, لیکن اللہ آزماتا ہے. ایک حدیث بیان کر کے بس بیان کو ختم کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول کرتے رہتے ہیں جب تک وہ دعائیں کر کر کے تھک کے یہ نہیں کہتا کہ میں دعا مانگتا ہوں مگر قبول نہیں ہوتی. عجیب حدیث ہے. دیکھو بندہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں دعا مانگ رہا ہوں قبول نہیں ہو رہی, اس لیے کہ اسے لگ رہا ہے نا کہ جو مانگ رہا ہوں وہ مل نہیں رہا, تبھی تو کہہ رہا ہے. لیکن نبی کہتے ہیں جب تک یہ الفاظ نہیں کہے تھے نا, اس سے پہلے ساری قبول ہو رہی تھی, ساری قبول ہو رہی تھی. جب یہ کہا تو اب اللہ قبول کرنا بند. اس سے صاف پتہ چل گیا کہ آپ کو جو لگتا ہے نا قبول نہیں ہو رہی, وہ بھی حقیقت میں ہو رہی ہیں, وہ ہو رہی ہیں قبول. آپ یہ ہم بیوقوف ہیں جو ہم سمجھ رہے کہ نہیں ہو رہی. کس طرح سے ہو رہی ہیں یہ کس پہ چھوڑ دو, اللہ. تو اپنے گھروں میں دعاؤں کا معمول بنائیں. اگر اس رمضان میں ہم صرف